میں ابھی تم دونوں کا نکاح کر رہا ہوں۔ سردار جلال خان کی سخت آواز پر بلال اور ماہا نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ بلال نے اس وقت کو کوسا جب اس نے ماہا کو گنڈوں سے بچایا تھا۔ وہ جاب کی تلاش میں جا رہا تھا جب کچھ لڑکوں کو سڑک کنارے ایک لڑکی سے بدتمیزی کرتا دیکھ کر اس نے ماہا کو بچایا۔ ماہا ایک مغرور اور نکچڑھی امیر لڑکی تھی۔ وہ نکاح کے بعد حقارت سے بولی، یہ نکاح مجبوری کا ہے، ہمارے بیچ کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن نکاح کے بعد ماہا کا حسن دیکھ کر وہ بہک گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر جھکتا جب ماہا نے اسے ایک زوردار دھکا لگایا تھا اور وہ 4 قدم پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے جا کھڑا ہوا تھا۔ بدتمیز عورت، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے دھتکارو، تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں بازو دبوچے اس کے قریب اپنا چہرہ کیے گھرایا تھا۔ ماہا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں اور وہ رونے لگی تھی۔ پلیز میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے۔ اس کے رونے پر بلال کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا تھا۔ آخر میں یہ اوقات ہے تم لڑکیوں کی، جب لڑکوں کا مقابلہ کر نہیں سکتی ہو تو اتنی اکڑ تمہارے اندر کیوں ہوتی ہے؟ اور ایک بات بتاؤ مجھے، اپنے باپ کی سگی اولاد ہو تم؟ وہ اسے چھوڑ کر دور صوفے پر جا بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماہا ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے آ کر ٹک گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا کہ وہ میرے سگے بابا نہیں ہیں؟ ماہا نے تنک کر پوچھا تو وہ بولا، ظاہر ہے ایک راہ چلتے کے ساتھ انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، یہ جانے بغیر کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا حسب نسب ہے میرا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو یوں اٹھا کر کسی اجنبی کے ساتھ رخصت تو نہیں کر دیتا۔ پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یا پھر تم نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا کہ وہ تم سے تنگ آ گئے ہوں گے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہیں نا کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، تبھی تو تم پر رحم کھا لیا ہوگا، مگر اب تمہاری حرکتوں سے تنگ آ کر تمہیں کسی کے ساتھ بھی بیاہنے کو تیار ہو چکے ہوں گے۔ یہی بات ہے نا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ اور ماہا کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے بیٹھے اس شخص کا گلا دبا دے۔ وہ کون سا منحوس وقت تھا جب یہ اس کی زندگی میں آیا تھا؟ اس وقت تو یہ صرف کسی مسیحا سے کم نہیں لگا تھا، مگر اب اس کی زبان کے جوہر دیکھ کر اسے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی، اور باپ پر بھی شدید غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا انہوں نے اس سے۔ دیکھو، میں جلدی تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی، مگر تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں ہمارا نکاح کن حالات میں ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے تمہارے اپنے خواب ہوں گے، مجھے تم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اور تم مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ اپنی شادی کو لے کر میرے ڈھیروں خواب تھے جو میرے باپ نے غصے میں آ کر چکنا چور کر دیے، مگر میں اپنے خوابوں سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہو سکتی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور تم مجھے روکنا مت۔ میرے خیال میں تم مجھے روکو گے بھی نہیں۔ ابھی میرے بابا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مجھے پتا ہے وہ تھوڑے دنوں بعد ہی مجھ سے صلح کر لیں گے اور میں واپس اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں تو تمہیں بدتمیز سمجھ رہا تھا، تم تو سرے کی بغیرت بھی نکلی ہو۔ کس منہ سے جاؤ گی واپس اسی گھر میں؟ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے بل پر کرو، یا صرف اپنے باپ کے پیسے پر عیاشی کرنا سیکھا ہے تم نے؟ خیر، جو بھی کرنا ہے، میں ٹھہرا یہ غریب بندہ، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست تم نے خود کرنا ہے۔ ہاں، جتنے دن تم رہو گی بجلی گیس کا بل میں کر لوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کچھ امید مت کرنا۔ اور اس کی آنکھیں پھیلی تھی کیونکہ وہاں سے غصے میں اس نے اپنے باپ کے گھر سے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا بیگ اور ATM کارڈ تک نہیں لیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بہت اچھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور اپنی دونوں جیبیں باہر نکال دی تھیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مجھے تو بھوک بھی نہیں ہے، بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں۔ وہ واش روم چلا گیا تھا، چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر سو گیا تھا، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے بھوک لگی ہے، تم اتنی آسانی کے ساتھ کیسے سو سکتے ہو؟ اس نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تھا۔ دیکھو لڑکی، رات کے اس وقت میرا سونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر مجھے مت کہنا، بندہ بشر ہوں، بہک بھی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟
وہ فوراً اس سے ایک قدم دور ہوئی تھی۔ بھائی، اتنی حسین دوشیزہ رات کی تنہائی کے وقت میرے کمرے میں موجود ہے، اور اوپر سے رشتہ بھی حلال ہے، تو بس جا رہی ہوں میں، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب اس نے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ پہلے بھی سمجھایا اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کرنا، ورنہ تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں میں جو تمہاری بدتمیزیاں برداشت کروں گا، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس پر بفرا تھا۔ کچن میں جا کر دیکھ لو، کچھ پڑا ہوگا، اور کھا کر اندر الماری سے نیا کمبل نکال کر وہاں صوفے پر سو جانا۔ اب اگر مجھے تم نے جگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر بری طرح سے چلاتا ہوا دوبارہ کمبل میں سو گیا تھا، اور وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ اس وقت اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ جب کھلی تھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تھا تو وہ سامنے سے کچن میں کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ وہیں کچن کے دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بلال نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مہارت کے ساتھ بیلنے پر روٹی بیل رہا تھا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پراٹھا بنایا تھا جو کہ بہت اچھا دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے 3 انڈے توڑے تھے۔ اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ ڈال کر پھینٹا تھا، اور مسالہ ڈالنے کے بعد اس نے فرائی پین میں آمیزہ ڈال کر بڑی مہارت کے ساتھ گول شیپ میں آملیٹ بنایا تھا، اور وہ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہا کے گھر میں شیف اسی طرح مہارت دکھانے میں آتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کیونکہ اسے تو چولہا بھی جلانا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی یہ کام کیا تھا۔ اس کے باپ کے گھر میں نوکروں کی فوج تھی۔ ماہا کی ماں بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلال خان نے اپنی بیٹی کے ناز و نام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اسے دنیا کی ہر آسائش فراہم کی تھی، مگر سب سے بڑی آسائش جو اولاد کے لیے ماں باپ کا وقت ہوتا ہے، ماہا اس سے محروم رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ملازموں کے زیر سایہ پلنے بڑھنے کی وجہ سے ضدی اور خودسر ہو گئی تھی۔ جلال خان کو اس بات کا احساس بہت دیر بعد ہوا تھا، مگر جب ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ماہا ہر طرح کی بری عادتوں میں ملوث ہو چکی تھی۔ اس کے لیے بہت بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے تھے، مگر ماہا ہر رشتے کو بری طرح سے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتی وہ ہمیشہ غصے میں رہتی تھی، کبھی کسی ملازم کو ڈانٹ دینا تو کبھی کسی ملازمہ کو جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ جب باہر جاتی تو بھی اس کی شکایتیں ہی آتی تھیں۔ آئے دن وہ ایکسیڈنٹ کروائے رکھتی تھی۔ نہ جانے وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی یا پھر اس سے ایسا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ گھر سے گاڑی لے کر نکلی تھی اور ایک لڑکا اس کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ باہر نکل کر اس لڑکے سے معذرت کرتی، الٹا وہ اس لڑکے پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ اس کے 3-4 دوست پاس ہی کھڑے تھے جو یہ معاملہ دیکھ کر اس کے متقابل آ گئے تھے، اور وہ لفنگے اور بدتمیز لڑکے تھے جو ماہا کو اکیلے دیکھ کر اس سے بدتمیزی کرنے لگے تھے۔ تبھی بلال، جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دے کر نکلا تھا، اس نے ماہا کی مدد کی تھی اور ان لڑکوں کو بری طرح سے جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماہا اس ساری سچویشن میں بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ بلال نے جلدی سے ایک آٹو کو روکا تھا اور اسے اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اپنی گاڑی بعد میں منگوا لیجیے گا۔ اور اس وقت ماہا کی حالت بہت خراب تھی تو اس نے بھی اس کے ساتھ ہی گھر جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ ماہا جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت اس کے بابا گھر پر نہیں تھے۔ ماہا نے آٹو والے کو ایڈریس بتا دیا تھا اور اسے گھر کے سامنے ہی اتار کر جانے والا تھا، مگر سردار جلال کے گارڈز بلال کو بھی پکڑ کر اندر لے گئے تھے اور انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر فوراً ہی نکاح کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ان کا اتنا بڑا گھر اور وہاں چلتے نوکر چاکر دیکھ کر وہ تو حیران ہوا تھا کہ وہ شخص اس لڑکی کا نکاح ایک راہ چلتے آدمی کے ساتھ کیوں کرنا چاہیں گے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان دونوں کا فوراً ہی نکاح ہو گیا تھا۔ بلال گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سردار جلال نے ماہا کو بھی بلال کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے وہ حیران ہوا تھا۔ خیر، وہ اسے لے کر آ گیا تھا اور آتے ہی ان دونوں کا بری طرح سے جھگڑا ہوا تھا، اور اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ آملیٹ کی خوشبو پر ماہا کا دل مچلا تھا۔ اسے زوروں کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر نہ جانے یہ بدتمیز انسان اسے کھانے دیتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب اس نے اسے پکارا تھا، سنو، کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ناشتہ کرتے ہیں مل کر۔ اور وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے ناشتے کی آفر کر رہا تھا
جو رات کو اسے کہہ رہا تھا کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کر لے۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لا کر رکھا تھا اور ساتھ ہی وہ پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتا کرسی پر بیٹھا تھا۔ آؤ بیٹھو تم بھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود اپنے لیے پراٹھے نکالنے لگا تھا۔ اس نے 2 پراٹھے اپنی پلیٹ میں رکھے تھے اور 2 ہی ماہا کی پلیٹ میں رکھے تھے۔ آملیٹ اس نے درمیان سے کاٹ کر آدھا آدھا کیا تھا۔ او سوری، ایک چیز تو میں بھول ہی گیا۔ وہ اٹھ کر واپس چلا گیا تھا۔ دھنیا اور پودینے کی چٹنی جو اس نے بنا کر پہلے سے رکھی ہوئی تھی اچھی طرح مکس کر کے خود رائتا بناتا باہر نکلا تھا۔ یہ میرا فیورٹ ناشتہ ہے اور اس وقت میں تمہیں یہی کھلا سکتا ہوں۔ کھا کر دیکھو، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ رات تو تمہارا بڑا منہ سوجا ہوا تھا۔ تم نہیں، آپ۔ اور میں واقعی بہت خوش ہوں، اسی لیے تمہاری اس غلطی کی معافی دے رہا ہوں۔ تمہاری اس ڈرامے سے پہلے میں انٹرویو دے کر نکلا تھا اور مجھے وہاں سے نوکری مل گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں نکلنے والا ہوں۔ اگر تو میری یہ نوکری پکی ہوئی تو پھر میں تمہیں پرماننٹ رکھنے کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہوں۔ اور نوالا چباتے ہوئے وہ ایک دم سے رکی تھی۔ فکر نہیں کرو، زبردستی نہیں رکھوں گا۔ جتنی دیر تک تمہارے باپ سے تمہاری صلح نہیں ہوگی تب تک ہی رکھوں گا، ورنہ میں نے تمہیں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا چھوڑو اس بات کو، ناشتہ کرو اور مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہے دیسی ناشتہ۔ مجھے یقین ہے تم نے تو آج تک یہ چیز کبھی چکھی بھی نہیں ہوگی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، میرے بابا کو پراٹھا بہت پسند ہے اور ان کے ساتھ کبھی کبھار میں بھی کھا لیتی تھی، مگر ہمارا کوک اتنے اچھے پراٹھے نہیں بناتا جتنے اچھے پراٹھے آپ نے بنایا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے الفاظ کی تصحیح کرتی بولی تھی۔ اس کا کیا پتا وہ کب دوبارہ غصے میں آ جاتا۔ چائے بنانی آتی ہے؟ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تھا تو اچانک اس سے پوچھ گیا تھا۔ نہیں، میں نے تو کبھی چائے نہیں بنائی۔ ایون مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تم نے ایک پراٹھا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کھاؤ نا، پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں، بس میرا پیٹ بھر گیا، میں اتنا ہی کھا سکتی ہوں۔ او چلو ٹھیک ہے۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا تھا اور چائے بنانے لگا تھا۔ چائے بنانے لگا ہوں، تمہارے لیے بناؤں؟ اس نے وہیں سے کچن میں کھڑے ہو کر اسے آواز دی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بنا دو۔ اور ناشتے کی طرح اس نے چائے بھی اس کے لیے لاجواب بنائی تھی۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ کمرے میں آ کر اپنی تیاری کرنے لگا تھا اور جلدی جلدی آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ دیکھو، ہماری راہیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، مگر پھر بھی اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا وہ جاگیردار باپ مجھے ہی آ کر پکڑے گا، اس لیے کہیں بھی بھاگنے یا چھپنے کی غلطی مت کرنا۔ بلا وجہ ہی میرے لیے وبال جان بن جاؤ گی تم۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، مگر جو بھی کرنا ہے مجھے بتا کر کرنا۔ میں تمہارے کسی فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے؟ میں شام کو کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ دوپہر کے لیے کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، باہر سے جا کر کچھ لے لینا۔ اس نے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ ماہا نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا، مگر پیسے پکڑے نہیں تھے۔ مجھے پتا ہے 5 اسٹار ہوٹل سے 1000 روپے میں کچھ نہیں آتا، مگر یہاں ہماری لوکل مارکیٹ سے جا کر کچھ لوگی نا تو 1000 کا پورے 3 دن کا راشن آ جائے گا تمہارے لیے۔ فکر نہیں کرو۔ مگر مجھے کیا پتا، میں نے کبھی اس طرح سے جا کر شاپنگ نہیں کی۔ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کر دوں گا آن لائن۔ ابھی تو 10 بج رہے ہیں، 1 بجے تک تمہارے لیے دوپہر کا کھانا میں آرڈر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے بتا دو تم نے کچھ منگوانا ہے اپنی مرضی کا تو جلدی بولو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہ اسے چپ دیکھ کر تیزی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ جو آپ کو ٹھیک لگے آرڈر کر لینا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، آ کر دروازہ بند کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ اسے ہدایت دیتا باہر نکل گیا تھا۔ بلال کو نوکری مل چکی تھی اور وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا بہت خوش تھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا اور اپنے ماں باپ کو اس نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ بلال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ انہوں نے بلال کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ گاؤں میں اس کے باپ کی کچھ زمینیں تھیں اور اس کے علاوہ ان کے کافی سارے مویشی بھی تھے، مگر بلال کے والدین چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آفیسر بن جائے۔ وہ بلال کو ہر ماہ خرچہ بھیجتے تھے، مگر بلال پھر بھی اپنے چھوٹے موٹے خرچے خود ہی پورے کرتا تھا۔ وہ بڑی کفایت شعاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔
وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اب تک اس کے لیے جتنا کر دیا وہی کافی ہے، اب مزید وہ ان پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ بلال کو اتنی اچھی نوکری ملنے پر اس کے ماں باپ تو بہت خوش تھے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب بلال کے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا فون کان سے لگا گیا تھا۔ فون کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ماہا کا باپ جلال خان ہی تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ وہ آرام سے بولا تھا۔ سر نہیں بیٹا، تم مجھے انکل بول سکتے ہو۔ جی جی انکل، بتائیے آپ نے کیوں فون کیا؟ مجھے سب خیریت ہے نا؟ مجھے بتاؤ ماہا کیسی ہے؟ جی سر، سوری انکل، ٹھیک ہے، وہ میرے گھر پر ہے اور میں آفس آیا ہوا ہوں۔ مگر تم نے بتایا تھا کہ تم کوئی نوکری نہیں کرتے۔ جلال خان بولے تھے۔ جی وہ انکل، میں نے انٹرویو دیا ہوا تھا تو ایک جگہ سے مثبت جواب مل گیا ہے اور انہوں نے آج ہی مجھے جاب پر بھی بلا لیا۔ اس وقت میں اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ پیسے بھجوا رہا ہوں اپنے آدمی کے ہاتھ، وہ رکھ لینا اور ماہا کا خیال رکھنا۔ ماہا کے کافی زیادہ اخراجات ہیں، مجھے پتا ہے وہ تمہیں بہت تنگ کرے گی۔ معذرت کے ساتھ انکل، مگر میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے کل جو نکاح کیا وہ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس طرح کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی راہ چلتے کے ساتھ نہیں بیاہتا۔ خیر، اگر آپ نے مجھ پر اعتبار کر کے اسے میرے ساتھ رخصت کیا ہی ہے تو مجھ پر اپنا اعتبار قائم رکھیں۔ میں آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، مگر میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ماہا کا خیال رکھنا اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہو۔ مجھے پتا ہے میں نے تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ کسی دن فرصت کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ میں نے اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو تمہارے ساتھ کیوں رخصت کیا۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ انہوں نے فون کاٹ دیا تھا اور پھر اسے اچانک ہی یاد آیا تھا کہ اس نے تو ماہا کے لیے دوپہر کے کھانے میں کچھ آرڈر کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا اس کے لیے آرڈر کیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رات کو اس کے آنے کے بعد جلال خان نے ڈرائیور کے ساتھ ماہا کا سامان اور موبائل بھیج دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر چیک کیا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے سارے کارڈ بلاک کر دیے تھے اور وہ ششدر رہ گئی تھی کیونکہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور بلال نے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنے اخراجات وہ خود اٹھائے گی۔ اس نے اپنی دوستوں کو فون لگایا تھا اور اس ساری سچویشن سے ان کو آگاہ کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی دوست کے پاس چلی جائے گی، یہ کچھ دن وہ اس کے ساتھ ہی گزارے گی، مگر اس کی دوست نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، اس کی مجبوری تھی۔ مگر ماہا سمجھ رہی تھی کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک اس نے اپنے سارے دوستوں کو کال کی تھی، کہیں سے بھی اسے مثبت جواب نہیں ملا تھا۔ سارے مطلبی ہیں۔ جب تک ماہا جلال خان ان پر پیسہ لٹاتی رہی تب کسی کی کوئی مجبوری نہیں تھی، مگر آج اگر مجھے ان لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ان سب کی مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ اور یہ سچ تھا، ماہا اپنے باپ کا پیسہ اپنے دوستوں پر پانی کی طرح لٹاتی تھی۔ جلال خان نے کتنی ہی دفعہ ماہا کو ان لوگوں سے دوستی ختم کرنے کو بولا تھا، مگر وہ اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ اپنے بابا سے لڑ پڑتی تھی اور آج اسے ان کا اصل رنگ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بابا اسے سچ ہی کہتے تھے کہ یہ سارے لوگ مطلبی ہیں۔ وہ پریشانی سے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ بلال نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس سے پوچھ لیا تھا۔ آپ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ منہ پھلا کر دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ اس کی حرکت پر بلال گہرا مسکرایا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تمہارے دوست؟ وہ دوبارہ سے بولا تھا، جس پر ماہا نے بلال کو گھورا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تمہاری آواز صاف کمرے تک سنائی دے رہی تھی، اس لیے مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہارے وہ نام نہاد دوست کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ اندازہ تو بلال کو ہو گیا تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں اسے کرید رہا تھا۔ سارے مطلبی نکلے کمینے۔ جب تک میرے پاس پیسہ تھا تو میں دوست تھی، مگر آج اگر مجھے ان کی ضرورت پڑی ہے تو سب کو اپنی اپنی مجبوریاں یاد آ رہی ہیں۔ دوستی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، مگر یہ خوبصورت تبھی ہوتی ہے اگر دوست مخلص ہوں، مگر تمہارے معاملے میں مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ تمہارے سارے دوستوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ مگر پھر بھی شکر ادا کرو، تمہارے پاس ایک بہت اہم اور مضبوط رشتہ ہے، تمہارے بابا۔ ماں باپ کا نعم البدل اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ فضول دوستیاں اور فضول کی ایکٹیویٹیز
جو وقتی طور پر تو ہمیں خوش کر دیتی، مگر ہمارے دل اصل خوشی سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی بھاگ دوڑ اور ظاہری چکا چوند نے ہمیں ہماری اصلیت سے دور کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھر اور ماں باپ کے بجائے باہر کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خوشی جو ہمیں ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں سے ٹائم گزار کر ملتی ہے، ہم اس پر باہر غیر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور تمہارے پاس تو وقت ہے سنبھلنے کا، تم اب بھی نہیں سنبھلو گی تو کب سنبھلو گی؟ مجھے نہیں پتا تمہارے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں اس دنیا میں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ آپ کے اس لیکچر کا شکریہ، مگر مجھ سے تو میرے بابا بھی پیار نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی میرے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ مجھے جب جب میرے بابا کی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے میرے ہاتھ میں ATM کارڈ تھمائے ہیں۔ میں نے آج تک ان کے ساتھ کوئی ایک دن بھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہوگا۔ وہ دن رات صرف اپنے بزنس میں ہی مصروف رہتے ہیں، اس لیے مجھے اب ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور اکیلی ہی ٹھیک ہوں۔ ماہا کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ آج میرے بابا کو یاد آ رہا ہے اپنا حق جتانا کہ وہ میرے بابا ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، مجھے ان کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ تب کہاں تھے جب مجھے ان کی ضرورت تھی؟ میری دوستیں اپنی فیملی کے ساتھ فیملی ٹرپ پر جاتی تھیں، اور میں جب بابا سے بات کرتی تھی تو وہ مجھے پیسے تھما کر کہتے تھے تمہارے اسکول سے ٹرپ جا رہا ہے نا، تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ میرے اسکول میں ہمیشہ فیس میری سب سے پہلے ادا ہوتی تھی، مگر پیرنٹس میٹنگ میں آج تک میرے بابا کبھی نہیں گئے۔ رزلٹ ڈے پر جب سب کے ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے، تب میرے بابا اپنی فورن بزنس میٹنگز میں مصروف ہوتے تھے۔ میری خوشی پر مجھے گلے لگانے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تب میرے یہ دوست ہی تھے جو میری خوشی سیلیبریٹ کرتے تھے، تو میں کیوں کہوں گی دوستوں کو برا؟ دوست میرے لیے میری فیملی سے بڑھ کر تھے۔ وہ اپنے گال رگڑتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بلال کے پاس کچھ بولنے کو نہیں بچا تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس کے ان مسائل کے بارے میں ہمیشہ سے سنتا آیا تھا، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا ماہا کے حال پر، اور اسے ترس بھی آیا تھا۔ اس نے باہر سے کھانا آرڈر کیا ہوا تھا، تھوڑی دیر تک کھانا آ چکا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگانے کے بعد کمرے سے ماہا کو آواز لگائی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے پاس، میں نے تمہارے لیے اسپیشل باہر سے کھانا منگوایا ہے، اس لیے نخرے نہیں کرو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ خود کھا لو گی تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، وہ اس سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ماہا چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بلال کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے صبح جلدی آفس جانا تھا، مگر ماہا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ وہیں باہر صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ صبح بلال جب اٹھ کر باہر آیا تو وہ وہیں سو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے چلا گیا تھا۔ ماہا جب اٹھی تو وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کیا وہ ادھر ہی سو گئی تھی؟ اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے بعد بلال نے اسے آواز لگائی تھی، اور ماہا باہر آ گئی تھی۔ اتنی جلدی اس کے آ جانے پر وہ حیران ہوا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تو آفس چلا گیا تھا، مگر ماہا کے پاس تو کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ باپ کے ساتھ تو وہ نالاں تھی ہی، مگر اس وقت اس کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی دوست تھا کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ وہ اپنے باپ سے پہلے بھی ناراض ہو جاتی تھی، مگر اتنا دکھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے اس نے کیا کیا سوچا ہوا تھا اپنی شادی کے لیے، اور اس کے بابا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک انجان آدمی کے ساتھ صرف رخصت کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو لے کر کافی آئیڈیلائز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک آنے والے رشتوں میں سے اسے ایک بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایک ہینڈسم ویل سیٹل ہیرو اس کی زندگی میں آئے اور اسے شہزادیوں والا پروٹوکول دے، جس کے لیے سب سے اہم صرف اسی کی ذات ہو۔ مگر کالج یونیورسٹی سے لے کر اب تک اس کی تو پہلی شرط پر ہی کوئی پورا نہیں اترا تھا۔ اسے آج تک کوئی ہینڈسم ہی نہیں لگا تھا۔ نہ جانے اس کا حسن کا معیار اتنا اونچا کیوں تھا۔ ویل سیٹل تو سارے ہی تھے، مگر جتنا لونگ اور کیئرنگ وہ ایکسپیکٹ کرتی تھی، ایسا آدمی سے اب تک نہیں ملا تھا۔ جلال خان نے بلال کو فون کیا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے آفس کے قریب ہی ایک ہوٹل میں سے آنے کا بولتے فون کاٹ گئے تھے۔ اس وقت بلال ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
کتنی ہی دیر خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ انکل، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ آخر کار بلال کو ہی بولنا پڑا۔ تم اس دن کہہ رہے تھے کہ میں نے ماہا کو تمہارے ساتھ رخصت کیوں کیا؟ جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کیا وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے؟ اس پر جلال خان کے لب مسکرائے تھے۔ ماہا میری سگی بیٹی ہے۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ماہا صرف 3 سال کی تھی جب اس کی ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ماہا کے لیے میں نے ملازموں کی فوج کھڑی کر دی تھی اور خود میں بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا، مجھے اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میری بیٹی کو آسائشوں کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ وہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ آج وہ اتنی باغی ہو چکی ہے کہ وہ میری کوئی بات ماننا درکنار، وہ تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتا تھا مگر کوئی رشتہ اس کی ناک کے نیچے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس دن آفس میں انٹرویو کے دوران میں نے تمہیں دیکھا تھا اور میں تم سے بہت امپریس ہوا تھا۔ آفس میں؟ کب؟ بلال کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ میری ہی کمپنی ہے جس میں تم اس دن انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ مگر سر، آپ تو وہاں پر نہیں تھے۔ میں دوسرے کمرے میں موجود تھا۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے مگر میں تمہیں دیکھ سکتا تھا، اور تمہارے نکلنے کے بعد ہی میں نے مینیجر سے کہا تھا کہ تمہیں اس نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے۔ یہ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں اس لیے نوکری دی کہ تم اب میرے داماد ہو۔ اور بلال کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ جس آفس میں وہ کام کر رہا تھا وہ اس کے سسر کی کمپنی تھی۔ میں اس وقت اپنے آفس کی کھڑکی میں کھڑا تھا جب میں نے ماہا کی گاڑی دیکھی تھی۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور تم نے اس کی مدد کی تھی، اور تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسا کہ تم نے انٹرویو میں اپنے بارے میں بتایا تھا، تمہاری کہانی مجھ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ تمہارے اندر مجھے اپنا آپ نظر آیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح گاؤں سے اٹھ کر شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور یہ سارا بزنس میں نے اپنے بل بوتے پر بنایا ہے۔ تمہارے جیسی ایمانداری اور تمہارا وہ جوش و ولولہ مجھے آج کل کے نوجوانوں میں نظر نہیں آتا۔ تم مجھے باقیوں سے الگ لگے ہو، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب اپنی بیٹی کے لیے کیا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ انتخاب کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ وہ چپ چاپ جلال خان کی باتیں سن رہا تھا۔ انکل، میں کل شام اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو، ماہا کو بھی ساتھ لے جاؤ، اسے بھی گاؤں دکھا لانا، اور بہتر ہے تم اپنے والدین سے بھی اسے ملوا لو۔ اور اس بات پر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا بلال؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں انکل، پریشانی تو نہیں ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے پیرنٹس یہ سب جان کر کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم ان سے کچھ بھی چھپانا مت۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا بلال، وہ مزاج کی بہت تیز ہے مگر وہ دل کی بری نہیں ہے، بس میری اپنی کوتاہیوں نے ہی اسے ان حالات کو پہنچا دیا۔ فکر نہیں کریں انکل، میں ماہا کا پورا خیال رکھوں گا، اور میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی بیٹی ضرور دلاؤں گا۔ آپ فکر نہیں کریں۔ جلال خان نے بلال کو گلے سے لگا کر پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ جیتے رہو بلال۔ بلال ماہا کو اپنے ساتھ گاؤں لے گیا تھا۔ ماہا نے پہلی دفعہ بس پر سفر کیا تھا، یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ بلال نے جانے سے پہلے اس کو ہدایت کی تھی کہ وہ وہاں پر شلوار قمیض ہی پہنے گی۔ اپنے بابا کو بلال بتا چکا تھا، مگر ابھی تک بلال نے اپنی ماں سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ مگر بلال کے بابا نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ نہ جانے بلال کے والد نے اس کی ماں کو کیسے سمجھایا تھا، مگر وہ لوگ ماہا سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے۔ اگلے کچھ دن تک وہیں گاؤں میں ہی رہے تھے، کیونکہ جلال خان نے ہی بلال سے کہا تھا کہ وہ کچھ دن کی چھٹی لے لے اور ماہا کو گاؤں گھما کر لائے، اور ماہا بھی گاؤں آ کر بہت خوش تھی۔ اس دن پورے 1 ہفتے کے بعد وہ لوگ گھر واپسی کے لیے نکلے تھے۔ آنے سے پہلے بلال کی ماں نے ماہا کو اپنی سونے کی 4 چوڑیاں تحفے میں دی تھیں۔ اس کے علاوہ اسے کپڑے اور ایک چادر دی تھی۔ آنٹی، یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ بیٹا، یہ سب تمہارا ہی تو ہے، یہ میں نے بلال کی دلہن کے لیے بنوائی تھی، تو بلال کی دلہن تو اب تم ہی ہو، اس لیے ان پر تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ اور ان کی بات پر اس کے سامنے کھڑے بلال کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھیں، مگر ماہا نے فوراً اپنا چہرہ جھکا دیا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، اور بلال کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ شہر کی اتنی بولڈ لڑکی اتنی چھوٹی سی بات پر کیوں شرما گئی تھی؟ وہ اسے بس پر ہی لے کر واپس نکلا تھا۔
شام 6 بجے وہ گھر پہنچے تھے۔ تو بتاؤ پھر میرا گاؤں کیسا لگا تمہیں؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت اچھا، اور انکل آنٹی بھی بہت مجھے اچھے لگے۔ آپ بہت لکی ہیں۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے واپس آؤں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ تم شہر کی رہنے والی لڑکی کو گاؤں کے لوگ اچھے نہیں لگیں گے۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے۔ کتنے سادہ ہیں وہ لوگ، محبتوں سے گندے ہوئے، سب لوگ مل کر رہتے ہیں۔ روپے پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، مگر ان کے دل محبتوں سے مالا مال ہیں۔ وہ لوگ 3 وقت کا کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ ایسے ماحول کے لیے بچپن سے میں ترستی رہی ہوں، اور میں حیران ہوں کہ اب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پچھلے 5 سالوں سے یہاں شہر میں رہ رہے ہیں۔ اتنے اچھے لوگوں کو آپ چھوڑ کر کیسے رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے شک 5 سالوں سے میں یہاں ہی رہ رہا ہوں، مگر میں ہر ویکنڈ پر اپنے گھر ہی ہوتا تھا۔ تمہاری وجہ سے پچھلے ویکنڈ پر نہیں جا سکا، مگر اب میں سوچ رہا ہوں جبکہ تمہیں بھی گاؤں بہت اچھا لگا ہے تو اب ہم ہر ویکنڈ پر گاؤں جایا کریں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ اگر ماہا تم چاہو تو ہم تمہارے بابا سے بھی ملنے جا سکتے ہیں۔ اور باپ کے ذکر پر اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ بری بات ہے، وہ تمہارے باپ ہیں، اور وہ بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جھوٹ، میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، تو میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ ہاں، اگر آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں تو بتا دیں، میں چلی جاتی ہوں۔ آخر میں ماہا کی آواز رند گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں تم سے تنگ نہیں آیا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بابا سے صلح کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ ماہا کے چہرے پر غصہ دیکھ کر فوراً بات بدل گیا تھا۔ بلال جتنا کر سکتا تھا وہ ماہا کے لیے کر رہا تھا۔ ماہا باہر کی دنیا سے پوری طرح سے کٹ آف ہو چکی تھی۔ نہ اس نے اپنے دوستوں سے دوبارہ بات کی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے بابا سے دوبارہ رابطے میں تھی۔ کتنی ہی بار اس نے نمبر ڈائل کیا تھا مگر پھر وہ رک جاتی تھی۔ بلال اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کوئی آپ کی مدد کروں؟ نہیں، میں کر لوں گا، بلال نے اسے منع کر دیا تھا۔ آپ مجھے بھی یہ سکھا دیں گے کیا؟ بلال کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ جو کام آپ کرتے ہیں، اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو سمپل سے کام ہے، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ مجھے چولہا بھی جلانا نہیں آتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں رات کو جب کھانا بناؤں گا تو تم میرے پاس آ کر کھڑی ہو جانا، میں تمہیں سکھا دوں گا، مگر اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے آفس کے لیے جانا ہے۔ ماہا پچھلے کافی دنوں سے بلال کو بڑی مہارت کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بناتے دیکھ چکی تھی، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح مہارت کے ساتھ کھانا بنائے۔ کوئی اور تو اس کے پاس ایکٹیویٹی تھی نہیں، تو بلال کے جانے کے بعد وہ کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کچن سے پہلے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ساری چیزیں اکٹھی کی تھیں۔ کچن میں اسے صرف آلو ہی ملے تھے۔ اس نے نیٹ سے سرچ کر کے آلو کی ریسیپی ڈھونڈی تھی، اور اس نے آلو کا شوربہ بنایا تھا۔ اور وہ آلو کا شوربہ تھا یا کچھ اور، یہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ پھر اس نے آٹا گوندا تھا، اور گوندا تو کیا، گھولا ہی تھا، اور اس وقت وہ توے پر آٹا پھیلائے روٹی بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی بلال آفس سے واپس آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ماہا کو کچن میں کھڑے دیکھ کر اسی کی طرف آیا تھا، اور سامنے کچن کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ صبح جب وہ گھر سے گیا تو کچن کی حالت اچھی خاصی تھی، مگر اس وقت کچن کی حالت ابتر تھی۔ سارے کچن میں برتن پھیلے پڑے تھے، کیبن سارے کھلے ہوئے تھے، 2 پلیٹیں ٹوٹی ہوئی فرش پر پڑی تھیں جو شاید ماہا کے ہاتھ سے گری تھیں۔ چولہے کے ارد گرد لال مرچ، ہلدی اور آئل کافی زیادہ گرا ہوا تھا، اور جس جگہ کھڑے ہو کر آٹا گوندا تھا اس جگہ کی حالت بھی کافی نازک تھی، کیونکہ کافی سارا آٹا نیچے گرا پڑا تھا۔ اور کچن کی حالت تو پھر بھی ٹھیک تھی، ماہا کی حالت تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ خراب تھی۔ بالوں میں آٹا لگا ہوا تھا، گالوں پر ہلدی کے نشان تھے، جبکہ اس کے ناک پر بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ ماہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے گونگ بولا تھا۔ میں کھانا بنا رہی ہوں۔ سب کچھ اچھے سے بن گیا، مگر یہ آٹے کو پتہ نہیں کیا ہے، مجھ سے صحیح طرح گوندا نہیں گیا، اور یہ اب روٹی بھی نہیں بن رہی۔ وہ آٹے کے پتلے سے آمیزے کو توے پر پھیلا رہی تھی۔ صبح تو تم مجھے کہہ رہی تھی تمہیں چولہا نہیں جلانا آتا، اور اس وقت تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ کھانا تھا تو باہر سے آرڈر کر لیتی، مجھے فون کر دیتی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی تھی، بس ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو سوچا کھانا بنا لیتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ آٹا ٹھیک نہیں ہے۔
آپ کون سا آٹا گوندتے ہیں؟ اور اس کی بات پر بلال کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ہاں، وہ دوسرا آٹا ہے جو میں گوندتا ہوں، یہ آٹا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تم نے تو ٹھیک ہی گوندا تھا۔ تو پھر آپ مجھے وہ آٹا دیں، میں وہ گوند کر روٹی بناتی ہوں۔ وہ ماتھے سے اپنے بال ہٹاتے ہوئے بولی تھی، اور ماتھے پر بھی آٹا لگ گیا تھا۔ بلال نے اپنا فون نکال کر ماہا کی 3-4 تصویریں بنائی تھیں۔ بلال کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، جس پر ماہا نے اسے گھورا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ چلو آؤ، تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اسے کمرے میں آئینے کے سامنے لے آیا تھا۔ ماہا خود کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بلال اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کچن میں چلا گیا تھا، اور اس کا خراب کیا ہوا آٹا وہ دوبارہ گوندنے کے بعد بہت اچھی روٹی بنا کر لایا تھا۔ ماہا دوبارہ کچن میں آئی تھی۔ میں نے سالن بنایا، وہ تو دیکھیں۔ کیا بنایا تم نے؟ وہ حیران ہوتا دیگچی کے اوپر سے ڈھکن ہٹا کر دیکھنے لگا۔ آلو کا شوربہ؟ یوٹیوب سے ریسیپی دیکھ کر بنایا ہے، وہ پرجوش سی سے بتا رہی تھی۔ اور سالن کی حالت تو آٹے سے بھی زیادہ خراب تھی، جلے ہوئے پیاز شوربے میں تیر رہے تھے۔ یہ تو شوربہ ہے ماہا، آلو کہاں ہے؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ ڈالے تھے میں نے، آپ ٹھیک سے دیکھیں۔ بلال نے چمچ ہلایا تو 3-4 آلو چمچ کے ساتھ باہر آئے تھے۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں، بہت اچھا بنا ہے، تم بیٹھو روٹی لے کر، میں آتا ہوں۔ بلال نے پہلے سالن ماہا کی پلیٹ میں نکالا تھا اور اس کے آگے روٹی رکھی تھی۔ چلو شروع کرو۔ ماہا نے جلدی سے روٹی توڑ کر سالن سے لگائی تھی، مگر سالن کا عجیب کڑوا سا ذائقہ تھا جس پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ بلال تو رغبت سے نوالا سالن میں ڈبو کر کھانے لگا تھا۔ یہ تو بہت کڑوے ہیں، سالن سارا جلا ہوا تھا تو کڑوا تو ہونا ہی تھا، مگر بلال نے اسے محسوس نہیں کروایا تھا۔ دیکھو، اب تم نے میرے لیے اتنی محنت سے بنایا ہے تو جیسا بھی ہے میں نے تو کھانا ہے۔ وہ دوبارہ نوالا توڑ کر سالن میں ڈبونے لگا تھا جب ماہا نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ رہنے دیں، یہ کھانے والا نہیں ہے، آپ مت کھائیں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا کچن بھی گندا کیا اور سالن بھی اچھا نہیں بنایا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، شروع میں نے اس سے بھی برا کھانا بنایا تھا، مگر میری پچھلے 5 سالوں کی یہ روٹین ہے تو اس لیے میں اتنا ماہر ہو گیا ہوں۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ ہاسٹل میں بھی تو رہ سکتے تھے۔ ہاں، ہاسٹل میں رہ سکتا تھا، مگر مجھے ہاسٹل کا نہ کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہ سکتا تھا۔ تم نے دیکھا تو ہے گاؤں میں ہمارا کتنا بڑا گھر ہے، اور ویسے بھی ہاسٹل کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ میں وہاں رہ کر پڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا نے میرے لیے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ یہ 5 سالوں سے میں ہی اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ یہ گھر چھوٹا ہے مگر مجھے بہت پسند ہے، اور اب تو مجھے یہاں اس گھر سے بڑی انسیت ہو گئی ہے۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی تھی اور وہ باہر گیا تھا۔ بلال جانتا تھا ماہا کا بنا ہوا کھانا بالکل بھی کھانے والا نہیں ہوگا، تو اس نے تبھی اپنے لیے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا، اور کھانا آ چکا تھا۔ بلال اور ماہا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ بلال نے کافی دفعہ اور کوشش کی تھی کہ وہ ماہا سے اس کے باپ کے بارے میں بات کرے، مگر وہ ہمیشہ سختی سے منع کر دیتی تھی۔ اس دن وہ گھر پر اکیلی تھی جب بیل ہوئی تھی تو وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ بلال کے پاس گھر کی چابی ہوتی تھی، وہ کبھی بیل نہیں بجاتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماہر کھڑا تھا، اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ ماہر اس کا دوست تھا جس نے ایک دفعہ پارٹی میں اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ دوستی کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ ماہا نے اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس کے بعد اس نے ماہر سے کبھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ سنا ہے شادی کر لی تم نے؟ تمہارے شوہر سے ملنے آیا ہوں، میں بھی تو دیکھوں آخر ایسا کون سا شہزادہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے دھکیلتا سائٹ پر کرتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ دیکھو، باہر نکلو ابھی، اور اسی وقت۔ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اور تم نکلو یہاں سے۔ ارے جب وہ گھر پر نہیں ہے تو پھر ہم تو زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی طرف گھوما تھا اور اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ ماہا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ دیکھو ماہر، تمہارے لیے اچھا ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مگر ماہر بجائے دور ہٹنے کے اس کے قریب ہی آتا جا رہا تھا۔ ماہا نے اسے پورا زور لگا کر خود سے پرے دھکیلا تھا اور وہ دور جا گرا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، ابھی تک تو میں پچھلا تھپڑ نہیں بھولا، آج اپنے اگلے پچھلے سارے حساب چکا کر ہی جاؤں گا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ بلال آتے ہی اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ماہر کو بنا سنبھلنے کا موقع دیے بلال نے اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ ماہر کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے کر آیا تھا اور دروازہ بند کیا تھا۔
وہ ماہا کے پاس آیا تھا جو گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بلال اس کے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ ماہر کے خوف سے زیادہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ بلال اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بلال کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا یہاں؟ مجھے نہیں پتا۔ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ میرا یونیورسٹی کا دوست تھا۔ ایک دفعہ پارٹی میں اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، آئندہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ چلو آؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ جا چکا ہے، اور میرا نہیں خیال جتنی اس کے ساتھ ہو چکی ہے اس کے بعد وہ کبھی واپس آئے گا۔ ماہا کو لگا تھا کہ بلال اس سے نفرت کرنے لگے گا، مگر بلال کے رویے میں اس نے ذرا سا بھی فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ ماہا کی دوست نتاشا اس سے ملنے آئی تھی، مگر ماہا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ اب کیوں آئی ہو یہاں؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تو تم نے میری خبر نہیں لی۔ یار مجھے پتا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے برے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکی، مگر میری مجبوری بھی تو سمجھو۔ جانتی تو ہو میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہوں۔ اچھا اندر تو آنے دو۔ نتاشا اس سے ماہر کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ماہر کو ماہا کے شوہر نے بری طرح سے پیٹا ہے۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا۔ یار میں تو تمہارے ہیرو کو دیکھنے آئی ہوں، سنا ہے بڑے ہینڈسم ہیں۔ اس نے اسے گھورا تھا۔ وہ ان دونوں کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ماہا کی کوشش تھی کہ نتاشا بلال کے آنے سے پہلے چلی جائے، مگر نتاشا کی ضد تھی کہ وہ بلال سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ بلال جیسے ہی گھر کے اندر آیا تھا وہ ماہا کے ساتھ اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ماہا کون ہے یہ؟ یہ نتاشا ہے، میری دوست، آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ نتاشا سے خوش دلی سے ملا تھا، جس پر ماہا نے شکر ادا کیا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ بلال اس پر غصہ ہوگا، کیونکہ اس دن وہ جان چکا تھا کہ اس کی دوستوں نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا تھا۔ آپ بیٹھیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ نتاشا تو اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ قسم سے ماہا، کیا ہیرو ملا ہے تمہیں۔ اتنا ہینڈسم بندہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور اوپر سے کیا ہیرو والی پرسنالٹی ہے۔ تمہارے لیے 2 دفعہ تو وہ لوگوں کو پیٹ چکا ہے۔ ایسے ہی ہیرو کی تلاش تھی نا تمہیں بھی۔ کیا تمہارا خیال رکھتا ہے؟ خیال تو رکھتا ہے، مگر یہ بات تو پہلے دن سے طے ہے کہ ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ وہ آہستہ آواز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو، اگر وہ تمہارا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو، اتنا اچھا شوہر قسمت سے ملتا ہے، اگر تمہیں مل گیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ تم دونوں کا کپل بہت ہی شاندار ہے۔ میں تو چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، تم اپنے ہیرو کو ٹائم دو۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے آنکھ مارتی چلی گئی تھی۔ بلال کو کال آئی تھی۔ جلال خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس وقت وہ ICU میں تھے۔ ماہا، وہ بھاگ کر ماہا کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے بلال کو دیکھ کر بولی تھی۔ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ماہا کی تو رو رو کر حالت بری ہو گئی تھی۔ کیسے وہ اتنے دن باپ سے ناراض تھی، اور اب ان کی طبیعت خرابی کا سنتے ہی وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ان کو، تسلی رکھو، ہم جا رہے ہیں نا۔ وہ جلدی سے اسے لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ پوری رات وہ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی اپنے باپ کی لمبی زندگی کی دعا کرتی رہی تھی۔ صبح 10 بجے اسے جلال خان سے ملنے کی اجازت ملی تھی، اور وہ تو باپ کو دیکھتے ہی ان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ I'm sorry بابا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، مجھے تم نے تنگ نہیں کیا، بہت ساری مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بزنس میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ تمہارا مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا پیسہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، مگر مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا کہ اولاد کے لیے روپے پیسے سے بڑھ کر ماں باپ کا وقت اہم ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ جلال خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ماہا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماہا نے جھک کر باپ کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ بابا پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے بھی آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ مگر بابا، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ کیسے مجھے کسی انجان کے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں؟ وہ انجان نہیں ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس دن وہ میرے آفس میں انٹرویو دینے آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا، مگر میں اسے اپنے آفس میں بیٹھے دیکھ رہا تھا، اور میں اس کی پرسنالٹی سے، باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل نے خواہش کی تھی
کہ کاش اس جیسا لڑکا مجھے اپنی ماہا کے لیے مل جائے، اور پھر مجھے موقع بھی مل گیا۔ مجھے پتا ہے جلد بازی میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، مگر دیکھو میرا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا۔ ماہا، ایک بات سچ سچ بتاؤ مجھے، تم کیا چاہتی ہو؟ بلال تمہارے لیے مجھے ایک اچھا جیون ساتھی لگا ہے، کیا تم اس بات سے رضامند ہو؟ یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تبھی نرس باہر سے آئی تھی۔ سر، ڈاکٹر نے آپ کو باتیں کرنے سے منع کیا ہے، پلیز آپ زیادہ بولیے نہیں۔ نرس کی ہدایت پر ماہا کمرے سے باہر آئی تھی۔ جتنے دن جلال خان ہسپتال میں رہے تھے ماہا اپنے باپ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ بلال بھی ڈیلی ان کی طبیعت کا پوچھنے آتا تھا۔ وہاں سے ماہا اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی۔ تقریباً 10 دن ہو گئے تھے اسے جلال خان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اس دن انہوں نے اسے کمرے میں بلا کر بات کی تھی۔ ماہا، تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ میں نے جلد بازی میں فیصلہ تو کر دیا تھا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی رضامندی کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جو تم چاہو گی میں وہی کروں گا۔ بابا، بلال ایک اچھا انسان ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچتا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری اس سے روز بات ہوتی ہے، وہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہے، مگر اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو۔ اور ماہا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا، میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ جلال خان نے ماہا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اس کا ماتھا چوما تھا۔ بلال آفس سے آیا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر وہ حیرت زدہ کچن کی طرف آیا تھا، اور سامنے ماہا کو کھڑے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ماہا، تم یہاں؟ ہاں، میں یہاں۔ اب آپ تو مجھے لینے آئے نہیں تھے، تو پھر مجھے خود ہی آنا پڑا۔ وہ لب دبائے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اچھا، تمہیں پتا ہے پچھلے 10 دنوں سے یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ تمہارے بنا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ وہ 2 قدم چلتا اس کا ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ نظر جھکائے بولی تھی۔ میں چاہتا تھا تم اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ ہمارا رشتہ قبول کرو، کیونکہ تمہاری مرضی ہی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ کیا تم پوری زندگی میرے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہو گی؟ کیا میرا یہاں آ جانا ہی کافی نہیں ہے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ پلیز۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی اور بلال نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔